بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, ویلکم ٹو صبا ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس. صبا ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہے, بہت ہی مزیدار ہے, آپ بہت انجوائے کریں گے. آج کی ویڈیو میں جو میں ٹپ دینے جا رہی ہوں اس میں بہت سارے لوگوں کی فرمائشیں بھی میرے پاس جمع ہو چکی تھی اور میں خود بھی اس ٹپ کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. آپ میں سے کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ ملتانی مٹی سے بال بھی سیدھے کیے جا سکتے ہیں. اگر نہیں تو آج کی اس منفرد سی ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں زبردست سا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ لوگ ملتانی مٹی سے اپنے بال کیسے سیدھے کر سکتے ہیں. جن کے بال بہت زیادہ کرلی ہیں یا لائٹ کرلی بھی ہیں تو وہ لوگ گھر پہ ہی آسانی سے اپنے بالوں کو سیدھا کر سکتے ہیں. بہت ہی زبردست اور کمال کا طریقہ ہے جس کے استعمال سے آپ کے بال سیدھے تو ہوں گے, اس کے ساتھ نرم و ملائم اور چمکدار بھی ہو جائیں گے. تو دیر نہیں کرتے, جانتے ہیں کہ ملتانی مٹی سے بال کیسے سیدھے کیے جا سکتے ہیں. نوٹ کر لیں کہ یہ عمل مرد اور عورتیں دونوں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ملتانی مٹی سے بال سیدھے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پیسٹ بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے اس میں 1 کپ ملتانی مٹی چاہیے, چاول کا آٹا چاہیے آپ کو 5 چمچ, انڈے کی سفیدی 1 عدد اور پانی اتنا جس سے پتلا سا پیسٹ بن جائے. ٹھیک ہے, اب آپ نے کیا کرنا ہے جی, جس دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس سے 1 دن پہلے, یعنی اگر آج رات آپ اپنے بالوں کا اچھی طرح سے تیل سے مساج کریں, بالوں میں اچھی طرح سے تیل جذب کریں اور ساری رات بالوں میں تیل لگا رہنے دیں. اب نیکسٹ ڈے میں آپ نے یہ نسخہ جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے. کس طرح سے ان تمام چیزوں کو آپ نے مکس کرنا ہے اور اس سے پتلا سا پیسٹ بنانا ہے جو بالوں پہ لگ جائے. اتنا گاڑھا نہیں ہونا چاہیے کہ بالوں سے اتر جائے, وہ جھڑتا جائے. آپ پتلا سا پیسٹ رکھیں گے اور اس کے بعد آپ اسے اپنی کھوپڑی پر, بالوں کی جڑوں میں اور بالوں پر اچھی طرح سے اپلائی کریں گے. اور آپ نے اس پیسٹ کو اپلائی کرنے سے پہلے 3 بار بالوں میں کنگھی کرنی ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ کے بال بالکل سیدھے ہو جائیں, اس کے بعد یہ ہم اپلائی کریں گے. ٹھیک ہو گیا, تو اس کو ساتھ ساتھ لگاتے جانا ہے اور آپ نے بالوں پہ کنگھی بھی کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ کنگھا کرتے جائیں, ساتھ ساتھ اس کو اپلائی کرتے جائیں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ اچھی طرح اس پیسٹ کو اپلائی کرنے کے بعد بالوں پہ 1 دفعہ پھر سے کنگھا کرنا ہے اور جتنا آپ بالوں کو سیدھا کر سکتی ہیں بالکل ان کو سیدھا کھینچ کے کنگھے کے ساتھ سیدھا کر دیں. ٹھیک ہو گیا, اب سیدھا کر دینے کے بعد آپ اس کے خشک ہونے کا انتظار کریں گی یا پھر آپ اس کو 40 سے 45 منٹ لازمی دیں. 40 سے 45 منٹ لگا رہنے دیں گے. اس کے بعد آپ نے بال دھو لینے. ٹھیک ہو گیا, اس دفعہ میں ہم شیمپو استعمال نہیں کریں گے. اب ہم کیا کریں گے, بالوں کو دھو لینے کے بعد تھوڑا سا نہیں, جب بال آپ کے تھوڑے سے گیلے ہوں, یعنی خشک نہیں ہونے دیں گے, نیم گیلے جسے ہم ویٹ کہتے ہیں, بال گیلے ہوں گے, اس دوران آپ نے آدھا کپ کچے دودھ کا, ابلا ہوا نہیں, کچا دودھ, گائے کا لے لیں, آپ بھینس کا لے لیں, ڈبے والا دودھ استعمال نہیں کریں گے. اس کچے دودھ کو آپ نے سپرے کی بوتل میں ڈالنا ہے اور اس کو شیک کرنے کے بعد اپنے پورے بالوں پہ اس کو آپ نے سپرے کرنا ہے. واٹر پمپ جو آپ کپڑے پریس کرتے وقت جو کپڑوں کو ویٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس سے. ٹھیک ہو گیا, اچھی طرح سے آپ نے بالوں پہ اس پورے آدھے کپ کا آپ نے سپرے کرنا ہے. پوری طرح سے آپ کے بال گیلے ہو جانے چاہیے. اس کے بعد ہم بالوں میں 4 سے 5 دفعہ کنگھی کریں گے. 4 سے 5 دفعہ کنگھی کر کے آپ بالوں کو سیدھا کر دیں اور 20 منٹ اس دودھ کو بالوں میں جذب ہونے دیں. ٹھیک ہو گیا, 20 منٹ کے بعد آپ نے اپنے بالوں کو فائنلی شیمپو کر لینا ہے. اس کے بعد آپ کنڈیشنر بھی استعمال کریں اور اس کے بعد اپنے بال ڈرائی ہونے کے بعد دیکھیے گا کہ آپ کے بال انشاءاللہ تعالی سیدھے ہو گئے ہوں گے, اس کے ساتھ سلکی اور نرم چمکدار بھی ہو جائیں گے. اب آپ کے بال یہ اگلی دفعہ عمل کرنے تک سیدھے رہیں گے, یعنی آپ یہ عمل 10 دن بعد دہرانا چاہتی ہیں, 8 دن بعد دہرانا چاہتی ہیں تو اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں. ٹھیک ہو گیا, اگر آپ اس کو ہفتے بعد اس طرح سے 4 سے 5 دفعہ کریں گی یا 5 دن بعد کریں گی, 7 دن بعد, اس سے کم دن میں نہیں کریں گے, 5 دن بعد, 7 دن, 9, 10 دن بعد, اس طرح آپ یہ عمل کریں گی. اگر آپ اس کام میں ریگولر رہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے بال پرماننٹ جو ہے وہ اسٹریٹ ہو جائیں گے. تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ نسخہ آپ لوگوں کے لیے بہت کارآمد ہوگا اور آپ لوگوں نے اسے بہت پسند کیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو, یہ طریقہ اچھا لگا ہے تو آپ ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میں امید کرتی ہوں کہ اسے آپ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تاکہ ان کو بھی یہ زبردست سی ٹپ جو ہے وہ مل جائے اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں.
اور اس کے ساتھ ہی میں چھوٹی سی گزارش کروں گی اپنے ان دوستوں سے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اس پہ کمنٹس کریں تاکہ میں جان سکوں کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی بہت سارا شکریہ ادا کروں گی اپنے ان دوستوں کا جو ریگولر ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، ویڈیو پہ کمنٹس کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو لیجئے مجھے دیں اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔